دار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے، کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں، میرج آل کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج آل بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ٹوری گیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج آل بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے، جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھی وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو،
ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہو، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا، یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھے، فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے باہر بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوئی صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں زیادہ کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول، اور تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائے کیا ادا ہے مدینے والے محبوب، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاڈا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاڈا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو
ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں. یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے. رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے. حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو 4 بیٹیاں میرے نبی پاک کی. یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب. یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ. یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں. انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا. بچہ کس کا ہے؟ یا اب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں. اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا. تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے. حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا. اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب. حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے. ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے. تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا. تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوندے. کہنے لوگوں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جب تو بچے کھڑائیں تھے نہیں لے. یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا، تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی. نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں. اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے. حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ. حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں. محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے، حضور نے کہا اقرا بن حابس روایت کرتے، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنوا. تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو. اچھا جو کبھی کبھی ملے اور سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی. تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم میں روٹین کے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی. اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے. وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں. میں کہا پیرانوں پوچھ. کہندہ ہے وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے، پھر میں کہا پیرانوں مدرسے داخل کراؤ، پیرانوں مدرسے داخل کراؤ. انہوں نے آدھا جاندہ کچھ نہیں تھے. کیوں کہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے بان علموں جو کرے فقیری و کافر مرے دیوانہ ہوں. یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے. رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے.
رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے۔ اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے۔ نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی۔ آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا مل۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے، سب کو پتہ ہے سید غوث پاک کی اولاد ہو، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی ساری انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کو تیری ذات پچھانے، نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے، جی یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک۔ کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی، بندگی، عبدہ و رسولہ، بندگی قبول کی ہے۔
माँ के लिए इंसान टाइम निकाले, बाप के लिए टाइम निकाले, बहन भाइयों के लिए टाइम निकाले, बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाले, दोस्त अहबाब से वो मुस्कुराए, बात करे, वो किसी के दुख दर्द में काम आ। हुजूर तीमारदारी करते थे, किसी के यहाँ चले जाते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अश्कशोई करते थे, एक प्लेट के अंदर गुलाम के साथ बैठ के खाना खा लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो उसवा हसना दिया वो काबिल अमल दिया है। हम दूर निकल गए हैं, हम आजमाइश में आ गए। हम लोगों ने जानबूझ के ज़ाती तौर पर ही अपना कुछ एजाज़ बना लिया है, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। मैंने बातें ज़्यादा नहीं करनी, तकरीरें पेट भरने को नहीं होती, अमल करने को होती है। मकसूद कोई मसला समझाना है। मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ आप उस पर गौर करें। मैं किसी भी मौके पर अपनी बात को बड़ी जल्दी समेट दूंगा। याद रखना, हुजूर का जो हज़रत अबू शुऐब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि भाई जो दरवाजे में दोस्त खड़े हैं ये बैठ जाए। नहीं, आपने पीछे देखें जी, ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल, तुसी नहीं देखना जी, कमाल हो गई, ਤੁਹਾਡੀ तो मेरी तैयारी लग गई है। तो आप लोग बैठ जाए जी दरवाजे में जो हैं, बस जी बस। देखे ना, मसला मुक भी गया है, इन्नी को तो गल सी। आप तवज्जो करें, हज़रत अबू शुऐब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब के ना चेहरा नूर पे मैंने देखा कि महसूस हुआ कि 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने ना फटाफट बंदे गिने हुजूर के साथ कितने। घर में मैंने कहा 5 लोगों का खाना पकाओ। ये ज़रा बात को समझना। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैंने जाके अर्ज़ की, हुजूर खाना पक गया, तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ला रहे 4 लोगों के साथ। अचानक एक साहब मिलने आए थे, वो भी साथ हो गए। अब हुजूर ने मेज़बान से पता क्या फरमाया? फरमाया ये आपने शुमार नहीं किए थे, अगर आप इजाज़त देते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। वरना वापस जाते हैं। ऐसे रोस पैंदे जे मुंडे वाले, उन्होंने आखी ना तुसी बंदे ज़्यादा ले आंदे, फिर जो कहें तुसी रोटी भी नहीं दे सकते। तो मेरा सवाल है, तुहानू घरों नहीं लभदी, कुड़ी वाले को ही खानी जे? खुदा के बंदो, इतना बोझ डालोगे? किसने तुम्हें ये कहा है सारा कुछ करने को? इस तरह की बातें। हुजूर सैयद आलम ने वो उसवा हसना दिया जो आसान है, जो सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनता, जिसमें कोई आदमी बोझ महसूस नहीं करता, लोग तकल्लुफात का शिकार नहीं होते। हुजूर ने फरमाया आप कहते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपके साथ आया, बिस्मिल्लाह करके आए। हुजूर आए ना, जिंदगी में, अपने मामलात में, अपने तर्ज हयात में इस तरह की चीजें पैदा करें जिससे कुशादगी हो। देखो, जब तक इंसान अपने दिल में बोझ रखता है ना किसी भी चीज का, वो बेसुकून रहता है। आपके जिस्म पर थोड़े से धब्बे लग जाए ना, कोई मसलन ये मैंने कुर्ता पहना है तो कोई एक बटन टूट जाए ना, तो किसी को टेंशन हो ना हो, मुझे बड़ी होगी कि यार मेरा बटन टूटा है, महफिल में जा रहा हूं। नफ्सियाती तौर पर इंसान गैर मुतमईन होता है। वज़ादार आदमी, बड़ा घर है, अल्लाह ने गुंजाइश दी है, बड़े सारे लोग आ सकते हैं, पैसे भी हैं, रोटी भी पका सकता है, खिला भी सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल दरवाजे पे आके कहना मैं आ गया हूं, तो वो इतना वज़ादार बंदा भी, डेरेदार भी बुरा महसूस करता है। कहता है पहले बताना चाहिए था। क्यों? कहता है यार असी जरा सफाई तो कर लेंगे, कपड़े तो बदल लेते। क्योंकि इंसान थोड़ा सा ना, जरा सा भी दाग धब्बा घर में कपड़ों पे हो तो बोझ महसूस करता है। ये जो लोग कहते हैं ना ये सारा कुछ है, टेंशन नहीं जाती, मेरा जवाब ये है कि दिल चेक करें, ऊपर कोई धब्बा तो नहीं। अगर हसद का धब्बा हो, इधर देखो, अगर हसद का धब्बा हो, भूस का धब्बा हो,
अदावत का धब्बा हो, तकब्बुर का मसला हो कि मैं कोई शै वां, फिर बंदा सारा दिन हिसाब लांदा जे कि मैनू फलाने ने सलाम नहीं किया। ये मुफ्त की बेचैनी है जो सुकून लेने नहीं देती। अगर अंदर कोई मसला बन जाए ना इस तरह का, माहा का फी सदरिक, हुजूर ने फरमाया तेरे सीने में खटकते हैं तेरे ऐब, वो तुझे बेचैन कर देते हैं, बेसुकून हो जाता है बंदा। अगर जिंदगी हो सादी, जिंदगी हो सादी, ओ काका तू मैनू सलाम नहीं किया, तो मैं कह कोई और जिनी तुसी कर लो। मेरी बात की समझ आ रही है भाई? आप कर ले सलाम, सलाम जो पहले ले उसे सवाब ज्यादा होता है। इस मुश्किल में पड़ने की जरूरत क्या है? मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्त हैं, दूर दराज से आ जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं। बाद लोगों का ख्याल होता है कि पीर साहब के सिर्फ हाथ चूमने ही अदब का तकाजा है, तो मैं कहता हूँ अदब का ताल्लुक दिल से है, हाथ चूमने से नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि अकीदतें चेहरों से नजर आती है कि कितनी को है, उनको लफ्जों में कैद नहीं करना चाहिए, मोहब्बतों को जुमलों का कैदी नहीं बनाना चाहिए। तकल्लुफात वाली जिंदगी जो होती है वो तकल्लुफात, वो अल्लाह खैर करे। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लकब, बड़ी बड़ी बातें, नकीबे महफिल कर रहा, फलां साहब आ गए, ओ भाई तू ठहर जा, सादी बात कर, जिसको सब के दिल कबूल कर ले, थोड़ा मुतमईन हो जाए इंसान। ये जिंदगी मुश्किलात वाली, इससे बंदा बाहर आए, अपने दिल से ये सारी चीजें निकाल दे। आप यकीन करें हुजूर अलैहिस्सलाम ना तरबियत करते थे कि सुबह जब उठो ना तो अपने दिल का जायजा लो कि बिल्कुल साफ है। और यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। फरमाया अगर उसकी एक बात तुम्हें ना पसंद है तो उस पर गौर कर लो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन किसी एक आध बात की वजह से बुग़्ज़ ना पैदा कर लेना, मुकाबले में ना उतर आना। वो साढ़े यहाँ एक फखर और भी है, वो मुंडा कहता जी मैं कभी सौहरियां दे घर नहीं गया, मैं तो बाहर ही ला के आ जाना। मैं क्या कोई कमाल है? किसी की बेटी को बुनियाद बनाकर इज्जत करा लेना ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बात है करने वाली। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया ससुर तेरा बाप है, उस्ताद तेरा बाप है, तू फखर बता रही, फखर वाली बात है? ये तो तुझे थोड़ा सा शर्म करके बात बतानी चाहिए। किस तरह की चीजों को हमने अपना एहसास बना लिया, किस चीज को बाइशे फखरियों को बाइशे फखर बातें। मेरे दोस्तों दिलों में किसी के लिए कोई बात ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अंस मेरे बेटे, ये हुजूर अपने गुलाम को बेटा कह रहे हैं, या बुलैया कहते थे जनाब अंस बिन मालिक। ऐ अंस, ऐ मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ क्या हैं? हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। मेरा मिसवाक लेके दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। दिल साफ करना भी सुन्नत है, ये भी तिरमिज़ी की हदीस में मौजूद है। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हम नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, दो लोग, आप तवज्जो करें जी मेरी, आप एक बात भी समझ गए ना। देखिए आप कितने सारे लोग माशाल्लाह आए और इतनी मोहब्बत से आप आए। अगर एक बात आज अपनी हम तरबियत कर लें, एक ज़्यादा नहीं, एक बात अगर जलसों को कानों की लज्जत समझ के ना लो, खुदा आ रहा, बड़ी हो गई तकरीरें, बड़ी हो गई बातें, बड़े हो गए नारे, दीन तो अमल के लिए आया है। अब उसकी अमली सूरतों पर भी आए ना। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ, सब ने हदीस सुनी हुई है ना कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो बख्शिश हो गई थी, सुनी है ना? लेकिन यहाँ सड़क पे गाड़ी से टकरा के कुत्ता मर जाए ना,
تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائیڈ پہ نہیں کرتا۔ کس لیے سنتے ہیں تقریریں؟ کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے۔ جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی، ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی، سب سے تھوڑی ہماری ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے 2 دفعہ، میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں نا آپ کے ملک میں، ساری حکومت میں ہیں۔ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں حکومت ہے، کسی کی سندھ میں ہے، کسی کی خیبر۔ کورن کیوں لگ پئے ہو؟ میں غلط گل کی تھی بھائی؟ آپ نے غور شروع کر دی ہے۔ ہاں خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا سا تو سنے نا، سچی بات تو سن ہے نا۔ سب کی حکومت، سارے حکومت میں کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب؟ وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا۔ اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے دل بھی نرم تھے۔ جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں، سیلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں، سب کے چلے گئے وہ گھروں میں، ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے، میڈیا وار پہ چلتے۔